بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا آقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو۔ اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی۔ خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو، آگے مولویوں کی بحثیں کتنی پڑھنی ہے، نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیا ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے۔ یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں تھا۔ قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے ہیں، جمعہ میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ۔ خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے، اتنی 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 دینی۔ خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا تھا قربا سے مودت کرو، رسول نے حسین کو چوم کے تشریح کر دی تھی۔ جیسے صرف اللہ نے نماز کا حکم دیا، تشریع رسول نے کی، روزے کا حکم دیا، تفسیر رسول نے بتائی۔ خدا نے صرف یہ کہا تھا قربا سے مودت کرو، حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے، سینے سے لگا کے، منبر پہ زانوں پہ بٹھا کے، سجدے میں پشت پہ لا کے، چوم کے، احترام کر کے رسول نے تشریح بتا دی۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پھر جملہ کہوں گا، شاید آپ بے نیازی میں جملہ کھا گئے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جو نظر آ رہا ہے قرآن میں مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ نہیں رہے۔ ابھی میرا خیال ہے 4 لوگوں کو سمجھ آئی، باقی بندے چپ ہیں۔ جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جو غدیر میں نظر آ رہا تھا اسے مان نہیں رہے تھے، جو غیبت میں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ متوجہ ہے سب بات کی؟ غم حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف حسین کے عزادار اور مومن کے ساتھ، قلوب میں حرارت پیدا کرنا، دلوں کو ولایت علی دینا، یہ ہے کرم مادر حسین کا۔ محرم اس کرم کا اظہار ہے۔ میں پھر جملہ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ معرفت نہیں ہے۔ محرم ہماری خلقت کے مقصد کا اظہار ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ ہم محرم میں زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں۔ ہم عزاداری برپا نہیں کر رہے، عزاداری ہمیں زمانے میں متعارف کروا رہے ہیں۔ ہم مجلس شبیر نہیں کر رہے، مجلس شبیر ہماری پہچان بتا رہے ہیں۔ ہم حسینیت کو قائم نہیں کیے ہوئے، حسینیت ہمیں بچائے ہوئے۔ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی۔ یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹے گی۔ آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں، ہوا میں اڑائیں، وہ نیچے آئے گا، کیونکہ اس کا مرکز نیچے ہے۔ آپ ماچس کی تیلی جلائیں، شعلہ اوپر جائے گا، کیونکہ قرہ نار اوپر ہے۔ جو چیز جس مرکز سے ہو اس کی طرف پلٹتی ہے۔ مومن مرضی سے مجلس میں نہیں آتا،
آپ ان 10 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجئے گا, آزمائیے گا ان 10 دنوں میں, اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے گا. مجلس کا وقت ہوگا, آپ کے اس سے پہلے ایک بے چینی, ضروری امور جلدی جلدی نپٹا رہے ہو. میں ممبر کے تقدس اور مولا عباس کا علم ضامن ہے, میں گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں, اتنا لوگ خوشیوں کا انتظار نہیں کرتے جتنا حسین کے عزادار رونے کا انتظار کرتے. انسانی فطرت ہے, انسان غم سے گھبراتا ہے. اسے پتا چل جائے فلان جگہ پہ غم کی محفل ہے, وہ کبھی نہیں جائے گا. نہیں یار, دل پریشان ہو جائے گا. آپ آزمائیے گا, ان 10 دنوں میں آپ مجلس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جتنے بھی ضروری کام ہو, بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی ختم کرو, جلدی جلدی ختم کرو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں سخت موسم میں گھروں سے نکلتی ہے. مجھے حسین کی قسم, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مجلس میں جا رہے ہیں. حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہیں آواز دے رہی ہے, تمہیں بلایا جاتا ہے. حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے. مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے, حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتی ہے. جب مومنین مجلس میں آتے ہیں دروازے پہ سجاد استقبال کرتے ہیں. پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس, آباد ہو گیا تھا مدینہ. منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس, اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے, مولا کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا, لیکن مولا ہم کیا کریں, میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا جوان ہے. کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. میں نے جملہ چھپایا تھا, اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادی کیا کرے. اے میرا مولا پوچھنے آیا ہوں, اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کروں؟ ہاں ہاں منہال یہ واجبات میں سے ہے, منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ایک حسرت ہے, آپ آئیں گے. جو منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے, سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد خوشیاں, جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے میں بیٹے کی شادی نہیں کروں. مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے, تو نے اتنی محبت سے کہا ہے, پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم. فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا اہتمام, میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال ہمیں اچھا نہیں لگتا تیرے گھر میں خوشی ہوگی اور وہاں رونا ہو. کیا منہال تیرے گھر کے لوگ مجلس حسین میں رو لیں گے؟ منہال کہتا نسلیں قربان کروں. مولا تیرے غم سے زیادہ اچھا کون سا غم ہے؟ مولا میرے گھر میں مجلس ہوگی مولا حسین کی, ہم روئیں گے حسین کو. یہ کہنا تھا مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتے تیرا بڑا شکریہ, تو میرے بابے کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا منہال ہاتھ باندھ کے کہتا فرزند زہرا میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ مولا یہ احسان نہیں ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو روئے. منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا, یہ پردے سے کنیز آئی آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا زینب ساتھ آئے. منہال سے کہہ پردے کا اہتمام کرنا, میں زینب بھی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی, تڑپ گیا منہال, رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر, علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادارو منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا, لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال بار بار باہر والے دروازے کو دیکھ, مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا. آخر جب مجلس
اپنے وسط میں پہنچی، منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے، وعدہ کیا تھا آؤں گا، اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا۔ منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے۔ منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے۔ غم حسین حسرت ہے، چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا، بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا، یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا۔ حسین نے سفر میں دیکھا، زینب نے محمل میں دیکھا، اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا، صغرا نے مدینے میں دیکھا۔ جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا میرے مولا حسین سفر میں تھے، جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا، آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے، اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر، دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی، میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی، سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا۔ حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے ان للہ پڑھا۔ 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا، یا علی کی بیٹی کی آواز، اما فضہ جلدی کر عباس کو بلا۔ بی بی فضہ نے آواز دی عباس آقا زادی بلا رہی ہے۔ عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے، جی شہزادی، رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کان میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا، مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے۔ حسین الٹے قدموں سے چلے، محمل کے قریب آ کر بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا۔ حسین کا سر محمل کے اندر آیا، علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا، سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی۔ حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند ہے۔ اب اگلی سطر سننا، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا۔ حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی؟ عالیہ یہ وہی چاند ہے۔ یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی؟ عالیہ یہ وہی چاند ہے۔ بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا۔ اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا، جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے، رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی؟ حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی۔ تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں، رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں، حسین اب میری منت ہے، حسین میرے محمل سے دور نہ جانا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں، حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا،
وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جان نے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی، لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں، میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا، میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی، امام اپنی حویلی پہ اپنے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، ہم میں جا کے ان کو ان کے بابا کا پرسہ دوں گا۔ وہ کہتا جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا، میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے، میں اس حلقے میں سے امام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی، ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میں نے شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کا نام آنا تھا، قدموں میں بیٹھ کر مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ کے آئمہ محرم مناتے کیسے تھے؟ میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا، کوئی رونے والا نہ ملے، کوئی غلام اکٹھے کر لینا، ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو۔ یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے۔ 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے، حبشی غلام بلا لینا، انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے، حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا۔ 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا۔ میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ۔ ایک شخص دوڑا ہوا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا۔ دیبل تیز قدموں سے چلا، جو ہی امام کے دروازے پہنچا، کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم، جو ہی دیبل دروازے پہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے، دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار، اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار، تجھ پہ میرا سلام یا ناصر امنا، اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل تڑپ گیا، دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے۔ امام کہتے جلدی سنا، میں حسین کو رونا چاہتا ہوں۔ دیبل ممبر پہ آیا، دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا۔ امام کی آواز رک، ممبر پہ بیٹھ۔ دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے، ہائے حسین کہہ کے رو لینا۔ مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے، میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن، میں عزادار حسین بنتا ہوں، تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن، مجھے حسین کا عزادار بننے دے۔ دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا، میں ممبر پہ آیا۔ دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے، مشہور ترین دیبل کا مرثیہ، مشہور ترین مرثیہ، اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا۔ اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا، اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی، اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں۔ یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جس
سے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا. بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا ممبر سے نیچے اترا. امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا. شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے شعر پڑھا. بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام رضا نے گرے بان کے بٹن کھولے, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا, لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا. دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا. یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی, ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی. روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی. آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئے. حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ